تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کو ایک نیا رخ دیا، کرپٹو کرنسی۔ آپ نے پہلے نام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو نیٹ پر سرچ کریں، یوٹیوب پہ اس کی بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی۔ کرپٹو کرنسی کیا ہے، یہ کیوں بنی، اس کا مقصد کیا تھا، اس نے ریئل ورلڈ کو ورچوئل ورلڈ میں کیسے تبدیل کیا یا کرے گی، آج ہم اس کی پوری ڈیٹیل دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری جان لیتے ہیں۔ ہسٹری سے پہلے چند ایک عام باتیں ہیں کہ اگر ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو ہماری بیسک 3 ضروریات ہوتی ہیں، وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کرپٹو کرنسی سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کما رہی ہے اور وہ اپنا روزمرہ کے کام بھی کرتے ہیں اور کرپٹو کرنسی سے کافی انکم جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کرپٹو کرنسی سے ہم کیسے پیسے کما سکتے ہیں اور اس میں انویسٹ کیسے کرنی چاہیے، اور اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پھر ہم اس میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی پہلے ہسٹری جانتے ہیں۔ اس کی جو مالک ہے، ویسے تو مالک اس کا جس نے کہ ایجاد کیا، اس کا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، ستوشی ناکاموٹو۔ اس کا نام ہے، اس نے 2008 میں بٹ کوائن پہلی جو کرپٹو کرنسی ہے، اس کا وائٹ پیپر لانچ کیا، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی الیکٹرانک منی ہونی چاہیے جو کہ کسی بغیر تھرڈ پارٹی کے چلے۔ ویسے تو بینکس بھی ہیں، بینک کے ذریعے بھی ہم الیکٹرانک منی سینڈ کر سکتے ہیں یا ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ریکارڈ ہمارا بینک کے پاس جاتا ہے۔ لیکن اس کرنسی میں ہمارا ریکارڈ صرف بلاک چین کے پاس ہوتا ہے، بینک یا اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس کے جو بننے کی شروعات ہوئی 1995 میں ہی پروگرامرز نے اس پر کام کرنا جاری کر دیا تھا۔ بٹ کوائن جو ہے یہ بلاک چین نیٹ ورک پر کام کرتا ہے۔ بٹ کوائن یا دوسری جتنی بھی آج کل 12,000 کے تقریباً لگ بھگ کرپٹو کرنسیز ہیں، وہ بلاک چین نیٹ ورک پر کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بٹ کوائن جو ہے یہ مائنیبل ہے، آپ اسے مائن کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا جو بلاک مائن ہوا تھا وہ ہوا تھا 2009 میں، اور اس بلاک کی مائننگ کے دوران 50 بٹ کوائن مائن کیے گئے۔ اس کی خبر ٹائمز نیوز میں دی گئی کہ جب پہلا بٹ کوائن مائن ہوا تھا تو اس کی خبر ٹائمز نیوز پیپر میں دی گئی تھی، اور اس کی پرائس اس وقت تقریباً چند ایک سینٹ تھی۔ جولائی 2010 میں اس کی ٹریڈ شروع ہوئی۔ اس وقت بٹ کوائن کی جو پرائس تھی وہ تقریباً 14 سینٹ تھی۔ 2010 تک صرف بٹ کوائن ہی پہلی کرپٹو کرنسی تھی، یعنی 2009 میں لانچ ہوئی، پہلے اسے لوگ مانتے نہیں تھے۔ اور یہ ایک جو ہے نا انسان کی فطرت ہے، کوئی چیز نہیں ہو تو اس پر بلیو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنا لوہا منوایا 2018 میں، جب اس کی پرائس نے تقریباً $60,000 کو ٹچ کیا، تو اس وقت لوگوں نے اس کی طرف زیادہ اٹریکشن تھی۔ اس کے بعد مزید جو کرپٹو کرنسیز لانچ ہوتی رہی ہیں اور ایکسچینجز بھی لانچ ہوتی رہی ہیں۔ جو دوسری بڑی کرپٹو کرنسی ہے وہ ہے لائٹ کوائن۔
یہ تقریباً 2011 میں لانچ ہوئی تھی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایکسچینجز، میں نے پہلے آپ کو ایکسچینجز کا ایک لفظ استعمال کیا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ایکسچینجز کیا ہیں، واٹ از ایکسچینجز۔ اچھا، ایکسچینجز کے بارے میں ایک منفرد اور آسان سا اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر جو کرپٹو کرنسیز کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، یعنی ایک یہ کرنسی ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ایکسچینجز پر۔ تو ایکسچینجز کا وہ استعمال کرتے ہوئے یہ بائی یا سیل ہوتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈ کے لیے ہی ایکسچینجز استعمال ہوتی ہیں، اور اس پر کیسے ایکسچینجز کو ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت سی ایکسچینجز ہیں، آپ کو پلے اسٹور پر اویلیبل ہیں۔ آپ نے پہلے اس پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو آئیڈینٹی ویریفائی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپنے ایسیٹس اس پر لے کے آنے ہوتے ہیں۔ آپ اس میں مختلف ذریعے سے ایسیٹس لے کر آ سکتے ہیں، جیسا کہ کریڈٹ کارڈ۔ لیکن پاکستان میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں یہ کرنسی لیگل نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکرز کو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ فریز کیا جائے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کیونکہ اس میں منی لانڈرنگ آ جاتی ہے۔ بہت سے ممالک یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا وہ سمگلنگ ہوتی ہے۔ تو آپ اگر پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو کیونکہ پاکستان میں یہ لیگل نہیں ہے، تو اس لیے آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں۔ تو ہم اس میں انویسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں انویسٹ کے اور طریقے ہیں۔ اس میں آپ انویسٹ کرنے کے لیے پے پال کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن میں بھی آپ کو پے پال پہ اکاؤنٹ بنانے کا یا پایونیر کا اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں، یا کیش مال سے بھی آپ اکاؤنٹ بنا کے اس میں جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے سینڈ کر کے اس میں پھر آپ اپنے ایسیٹس کو ایکسچینجز پہ لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک سوال آپ کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس میں انویسٹ کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اتنی ایک انویسٹ کریں جتنا کہ آپ کی اگر ڈوب بھی جائے نا تو آپ برداشت کر سکیں۔ زیادہ انویسٹ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ جو کاروبار ہے وہ چھوڑ کر یا بیچ کر اس میں انویسٹ کر دیں، وہ غلط ہے۔ لیکن آپ اس میں معمولی سے انویسٹ کریں، اس کے سیکھیں، ٹیسٹ آؤٹ کریں، اس پہ ٹریڈ کیسے کرنی ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ منافع کیسے کما سکتے ہیں۔ اس چینل پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ٹرکس کیا ہیں، ہم کیسے ٹریڈ کرتے ہیں، کون سی ایکسچینج بہتر ہے اس کے لیے ٹریڈنگ کے لیے، یا کون سے کوئن ہیں سلیکٹ کرنے چاہیے۔ تو آپ کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے سرچ کر لیں۔ اگر آپ نے اس میں انویسٹ کرنی ہے تو اپنی ریسرچ کریں، اور اپنی ریسرچ کریں، اس کے بعد انویسٹ کریں، کیونکہ یہ ایک ہائی رسک ہے، کیونکہ اس میں ہیکنگ آ جاتی ہے۔ بہت سی ایکسچینجز بہت بار ہیک ہوتی رہی ہیں، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے نا پرائس پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے، اور آپ نے اسکیمر سے بچ کے رہنا ہے۔ اپنی جو لیگل انفارمیشن ہے، یا آپ نے کوئی اکاؤنٹ بنایا ہے تو وہ کسی کو نہ سینڈ کریں، ای میل وغیرہ کے ذریعے، یا کسی بھی طریقے سے کسی کو سینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا 5 کوئن اپنی واچ لسٹ میں رکھیں، ان کا انالائسس کریں، یا ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کوئن بہتر ہیں۔ اور آپ نے جو انویسٹ کرنی ہے نا، وہ اگر آپ نے $100 انویسٹ کیا ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ نے پہلے مثال کے طور پہ آپ نے $20 کی کوئی کوئن خریدا ہے، تو اگر اس کا ریٹ کم آتا ہے تو آپ کے پاس دوبارہ انویسٹ کے لیے ایسٹس موجود ہوں۔ اگر وہ
ایک کوئن کی پرائس ہے $5، آپ نے $20 کا بائی کیا ہے، اس کا ریٹ آ جاتا ہے $4 پہ، تو $20 کا اور کر لیں بائی۔ اگر اس کا ریٹ کم آتا ہے تو پھر بائی کر لیں۔ اگر اس کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو آپ نے سارا نہیں سیل کرنا، بلکہ اس کو بھی آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کا ریٹ مزید بھی اوپر جا سکتا ہے۔ اور کرپٹو کرنسی کیا جو ہے نا، فائدے کیا ہیں، اس کے فوائد کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی ایک سستی اور تیز رقم کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈیسنٹرلائزڈ سسٹم ہے۔ اچھا، تو ڈیسنٹرلائزڈ کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیسنٹرلائزڈ کا کیا مطلب ہے۔ اس کا کنٹرول کسی فرد، ڈیسنٹرلائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے نا وہ کسی فرد یا آرگنائزیشن یا گروپ کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈیسنٹرلائزڈ نیٹ ورک جو پارٹیسپینٹس کے درمیان ٹرسٹ لیول ہے کو کم کرتا ہے اور ایک دوسرے پر کنٹرول سے روکتا ہے، جو نیٹ ورک کی فنکشنالٹی کو کم کرے۔ ڈیسنٹرلائزڈ نیٹ ورک میں کسی ایک کو کسی دوسرے کے جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ بینک میں ٹرانزیکشن کریں تو اس میں منی سینڈ کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ڈیسنٹرلائزڈ نیٹ ورک میں منی سینڈ کرنے والے کا ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بہت سے ممالک نے اسے لیگل نہیں کیا کیونکہ اس نے منی لانڈرنگ کا، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ منی لانڈرنگ کے خدشات ہیں بہت سے ممالک کو۔ اگر اس کی ریئلٹی اور ورچویلٹی کی بات کی جائے تو پہلے اگر کوئی چیز خریدتے تھے تو اس کے لیے ہم کیش جو ہے وہ بائی ہینڈ دیتے تھے، لیکن آج کل آپ یہ جو کرنسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو نہیں اتنا، لیکن دوسرے ممالک جو ہیں وہاں تو ان میں ATM مشینز بھی لگائی ہوئی ہیں، اس میں آپ بٹ کوئن کو سینڈ کر سکتے ہیں اور باقاعدہ ان کے کارڈز بنے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان بھی اسے لیگل کر لے گا، کیونکہ فی الحال تو ہمارے ہمسائے ممالک انڈیا میں بھی یہ لیگل نہیں ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی جو ایکسچینج ہے وہ بہتر